پارلیمان، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، مسلح افواج کے سربراہان، سفراء اکرام، دوست ممالک کی نمائندگی کرنے والے فوجی افسران، پریڈ کمانڈر، شرکا پریڈ اور معزز حاضرین، السلام علیکم۔ یوم پاکستان آپ سب کو اور پوری قوم کو مبارک ہو۔ آج کے دن ہمیشہ کی طرح عظیم الشان پریڈ کے انعقاد پر پوری قوم، افواج پاکستان اور بالخصوص پریڈ میں شامل بری، بحری، فضائی افواج اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے نیم فوجی، سول اور رضاکار دوستوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں دوست ممالک کے فوجی دستوں، ہوا بازوں اور دیگر شرکاء کا بھی شکر گزار ہوں، جن کی یہاں موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پاکستان کی مضبوطی، ترقی اور خوشحالی میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہیں۔ معزز مہمانان گرامی، در حقیقت یہ دن مسلمانان ہند کے الگ تشخص اور مذہبی، سیاسی اور ثقافتی آزادی کی تجدید نو کا دن ہے۔ قرارداد پاکستان جو 81 سال قبل آج کے دن پیش کی گئی تھی، دراصل پہلی جامع دستاویز تھی جس میں واضح طور پر دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہندوستان کے مسلمانوں کے مستقبل اور آزادی کی منزل کا تعین کیا گیا تھا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے افکار اور قائد اعظم محمد علی جناح کی بے خوف قیادت کی بدولت 7 سال کے قلیل عرصے میں مسلمانان برصغیر آزادی کی نعمت سے سرفراز ہوئے۔ ہم نے مشکل اور کٹھن حالات میں اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، مگر الحمدللہ آج ہم علمی، اقتصادی، سیاسی اور سماجی شعبوں میں ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ دفاعی لحاظ سے خود انحصاری حاصل کر چکے ہیں اور ایک مضبوط ایٹمی قوت ہیں۔ خواتین و حضرات، ہماری دلیر اور مضبوط افواج ہماری آزادی کا نشان ہیں اور خود مختاری کی علامت ہیں۔ ہمارے شہداء اور غازی ہمارا فخر ہیں۔ آج کے دن پوری قوم تحریک پاکستان کے قائدین اور کارکنوں کو دفاع وطن کا فریضہ انجام دینے والے اپنے بہادر افسروں اور جوانوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ جنگ ہو یا اندرونی خلفشار، دہشت گردی ہو یا امن و امان کا مسئلہ، حادثات ہوں یا قدرتی آفات، ہماری عوام اور مسلح افواج نے کندھے سے کندھا ملا کر وطن عزیز کی حفاظت، مضبوطی اور ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ فضاؤں کی بلندیاں ہوں یا سیاچن جیسی برفانی چوٹیاں، لق و دق صحراؤں کی حفاظت کا ذمہ ہو یا سمندر کی وسعتیں، ہمارے جری جوان ہمہ وقت چوکس اور مستعد دن رات وطن کی حفاظت پر مامور ہیں۔ معزز حاضرین، پاکستان کی مسلح افواج اور عوام نے مل کر جس بے مثال جذبے کے ساتھ نفرت، تعصب اور دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کی، وہ قابل تحسین ہے۔ جس کامیابی اور پیشرانہ مہارت سے
پاک افواج نے آپریشن رد الفساد میں پاکستان کے طول و عرض پر پھیلے دہشت گردی کے نیٹ ورک کو نیست و نابود کیا. آج پوری دنیا اس کی معترف ہے. گزشتہ سال سے دنیا کو کورونا کی خطرناک وبا کا سامنا ہے اور ہم نے کم وسائل کے باوجود جس طرح قومی آگہی، نظم و ضبط اور ذمہ داری کے ساتھ عام مزدور کا احساس رکھتے ہوئے اس چیلنج کا مقابلہ کیا، اپنی نمازیں قائم رکھیں، وہ بہت سے ترقی یافتہ ممالک کے لیے بھی ایک مثال ٹھہرا ہے. ہم اس وبا پر بہت جلد مکمل طور پر قابو پا لیں گے، مگر یاد رکھیے کہ احتیاط لازمی ہے. مکمل طور اپنی معیشت اور معاشرت میں مزید ترقی کے لیے ہم پرعزم ہیں اور رہیں گے. خواتین و حضرات، دنیا کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی اور فن حرفت میں نہیں بلکہ معیشت و معاشرت، سیاست اور سفارت کے شعبوں میں بھی انقلابی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. ہمیں بھی ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. ہمیں اپنے اسلامی ورثے، بڑی اہم بات ہے، ہمیں اپنے اسلامی ورثے، قومی نظریات اور روایات کا پاس رکھتے ہوئے ترقی اور جدت کے دور میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک اسلامی، جمہوری اور فلاحی مملکت کے طور پر منوانا ہے. آج کے دن کا تقاضا ہے کہ ہم اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے خود کو وقف کر دیں اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے یکجا اور متحد ہو جائیں. معزز حاضرین اکرام، ہم اپنے وطن کے ساتھ ساتھ پورے خطے میں امن اور سلامتی چاہتے ہیں اور ترقی کے خواہش مند ہیں، اور اس کے لیے عملی طور پر کوشاں بھی ہیں. بدقسمتی سے گزشتہ کئی دہائیوں سے جارحانہ عزائم، باہمی تنازعات، دہشت گردی، تعصب، نفرت اور سازشوں نے جنوبی ایشیا ہی نہیں بلکہ پورے خطے کے حالات کو مخدوش کر رکھا ہے. پاکستان کا قیام پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر عمل میں آیا تھا اور یہی عنصر ہماری خارجہ پالیسی کا بنیادی جزو ہے. دور حاضر کا یہ تقاضا ہے کہ دنیا کے رہنما خصوصاً جنوبی ایشیا کی قیادت نفرت، تعصب اور مذہبی انتہا پسندی کی سیاست کو ترک کر کے اس خطے کو خوشحالی اور امن سے روشناس کروائے، جو کہ سامراج کے خلاف ہماری حقیقی جدوجہد آزادی کا مقصد تھا. ہم اچھی نیت اور امن کی خواہش کے ساتھ آگے بڑھنے کے خواہش مند ہیں، تاہم ساتھ ہی ہم واضح کرتے ہیں کہ ہماری اس خواہش کو ہماری کمزوری ہرگز خیال نہ کیا جائے. اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہ بینی کا جواب پوری قوت سے دینا ہمارا فرض ہے، اور ہم اپنی سلامتی اور دفاع کے لیے پرعزم اور ہر قسم کی صلاحیتوں سے لیس ہیں اور اپنی آزادی کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے. خواتین و حضرات، کشمیر اور کشمیری عوام کے ساتھ روا رکھے جانے والے ظلم و ستم پر پاکستان سمیت پوری دنیا کو تشویش ہے. کشمیر میں آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانی المیہ بن چکا ہے. ہندوستان کی جانب سے بالخصوص 5 اگست 2019 اور اس کے بعد کے اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر
सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों और तमाम बाहमी माहदों की खुली खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें कश्मीर को बैनुल अक़वामी तनाज़ा तस्लीम करती हैं और बिलाशुबा जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम मसले कश्मीर के मुनसिफाना हल से मशरूत है। ख्वातीन और हजरात, मैं कश्मीरी बहनों और भाइयों को यकीन दिलाता हूं कि मुश्किल के इस घड़ी में पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। बिलाशुबा कश्मीर की शहरग, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कायदे आज़म ने फरमाया था, और हम दुनिया के हर फोरम पर आपके हुकूक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं और करते रहेंगे। मेरी दोस्त मुमालिक अहम ताकतों के सरबराहान और आलमी बरादरी से पुरजोर अपील है कि कश्मीर में सूरत हाल की संगीनी का नोटिस लें और इलाकाई अमन को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करें। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खित्ते में अमन और सलामती के फरोग और तरक्की व खुशहाली की कोशिशों में पाकिस्तान तन्हा नहीं है। हमारे दोस्त मुमालिक हमारे साथ खड़े हैं। बिलाशुबा चीन हमारा हकीकी और सच्चा दोस्त है। दोनों मुमालिक के ताल्लुकात ज़रबुल मसल की हैसियत रखते हैं। दिफा, मईशत और सिफारतकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में पाक चीन इश्तराक और ताउन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ साथ तालीम और तिब के शोबों में ताउन भी बुनियादी अहमियत का हामिल है। मैं खास तौर पर चीन की तरफ से पाकिस्तानी अवाम के लिए कोरोना वैक्सीन की फराहमी पर वहां के अवाम और हुकूमत का बेहद शुक्रगुजार हूं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अफ़ग़ानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम ने बेशुमार जाने और बेपनाह वसाइल कुर्बान किए। पाकिस्तान हमेशा से अफ़ग़ानिस्तान में क़याम अमन का ख्वाह है और इस सिलसिले में हर किस्म की हिमायत और ताउन फराहम करने में पेश है और दुनिया हमारी इन काविशों की मोतरफ है। इसी तरह सऊदी अरब, तुर्की, खलीजी रियासतें और सेंट्रल एशियाई मुमालिक के साथ भी हमारे गहरे दोस्ताना, मजहबी, सकाफती और तारीखी ताल्लुकात हैं। हम इन्हें मजीद फरोग देने पर यकीन रखते हैं। जरूरत इस अमर की है कि बाहमी इख्तलाफात को भुलाकर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को मजबूत किया जाए, ताकि आज दुनिया में इस्लामोफोबिया की बढ़ती हुई लहर का मुकाबला किया जा सके। पाकिस्तान ने पहले भी इस सिलसिले में हर मुमकिन कोशिश की है और आइंदा भी अपना फाल किरदार अदा करता रहेगा। मेरे अजीज हमवतनों, आज का दिन हमें यह सबक देता है कि हम अपने कौमी मकासद और अहदाफ इसी वक्त हासिल कर सकते हैं जब हम अपने सोचों में पाकिस्तान को मुकद्दम रखें, कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखें और सबसे बढ़कर तमाम लिसानी, फरोई और सूबाई तासुबात से अलग होकर कौमी यकजहती को सरबुलंद रखें। याद रखें कि मौजूदा ज़माने में फन हर्ब व ज़र्ब रवायती अशकाल के साथ साथ नई जहतों में एक चैलेंज बनकर हमारे सामने खड़ा है
اور دور حاضر میں سائبر سپیس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی حیرت انگیز ترقی اور بڑھتا ہوا اثر بلا شبہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ یقیناً جو اقوام اپنی نوجوان نسل کو اور زندگی کے ہر شعبے کو ان جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں کر سکیں گی، وہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گی۔ میرے لیے یہ امر اطمینان بخش ہے کہ ہماری مسلح افواج اپنے آپ کو دور حاضر کے ان تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں۔ ہمارے سائنسدان اور دفاعی صنعت ملک کے دفاع کو مضبوط کرنے میں شانہ بشانہ روز محنت میں مصروف عمل ہیں۔ انہی کی محنت کے سبب آج الحمدللہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جو دفاعی ساز و سامان کی پیداوار میں نہ صرف خود کفیل ہیں بلکہ دنیا کو برآمد بھی کر رہے ہیں۔ ایک قوم ایک منزل کے عزم کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے آج یہ عہد کریں کہ جس طرح یکجان ہو کر ہم نے آزادی کی منزل حاصل کی تھی، اسی طرح ترقی اور خوشحالی کی منزل بھی حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ خواتین و حضرات، صدر پاکستان کی بہت ہی رہے ہیں دن اور رات میں آپریشن کی صلاحیت، اور اس وقت جو فارمیشن سلامی کے چبوترے کی جانب بڑھ رہی ہے اس کا تعلق فینک ہیلی کاپٹر سے ہے، لائٹ آرمڈ، اسٹیٹ آف دی آرٹ۔ اس فارمیشن کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل کامران ضیاء کر رہے ہیں، جن کا تعلق 31 آرمی ایویشن کامبیٹ اسکواڈرن سے ہے۔ ہر قسم کے موسم میں آپریشن کی صلاحیت رکھتا ہے اور وزیرستان اور بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف محاذ پر پیش رہے۔ اس وقت جو فارمیشن سلامی کے چبوترے کی جانب بڑھ رہی ہے، دا فلائنگ ٹینک MI-35 گن شپ اٹیک ہیلی کاپٹرز، جن کا تعلق 4 آرمی ایویشن ایئر اسالٹ اسکواڈرن سے ہے۔ لیفٹیننٹ کرنل جواد مانیکا اس فارمیشن کی قیادت کر رہے ہیں۔ اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز، راکٹس، ڈبل بیرل گن سے لیس MI-35 گن شپ ہیلی کاپٹرز کی فارمیشن، اور اس وقت جو فارمیشن سلامی کے چبوترے کی جانب بڑھ رہی ہے ان کا تعلق 25 آرمی ایویشن ایئر اسالٹ اسکواڈرن سے ہے۔ بیل 412 کی فارمیشن، لیفٹیننٹ کرنل وقاص انور گولڑا، جن کا تعلق 25 ایئر اسالٹ اسکواڈرن سے ہے۔ اسکائی ریڈرز کا عزم لیے، سفید رنگ کے ہائی آلٹیچیوڈ گیئر پہنے SSG کے جوان 1999 میں سیاچن گلیشیئر میں ہونے والے چمک آپریشن کی یاد دلا رہے ہیں۔ سیاہ وردیوں میں ملبوس، غوطہ خوری کے جدید آلات سے لیس SSG کے فراگ مین۔ یہ ٹیکنیک ایسے علاقوں میں استعمال ہوتی ہے جہاں ہیلی کاپٹرز کو اتارا نہیں جا سکتا۔ اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل آصف علی اوان اور میجر ریحان بخاری کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اب پائلٹ آپ کے سامنے جو مظاہرہ پیش کر رہا ہے اس کو فضائی اصطلاح میں ہاف کیوبنیٹ کہا جاتا ہے۔ فضا میں 8 کا ہندسہ بناتے ہوئے اس سے طیارے کی پھرتی اور چابک دستی کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ پاکستان ایئر فورس دنیا کی وہ واحد فضائیہ ہے جو نہ صرف JF-17 تھنڈر جیسا اسٹیٹ آف دی آرٹ طیارہ بذات خود تیار کر رہی ہے، بلکہ حال ہی میں اس طیارے کی طاق مہارت کا لوہا پوری دنیا مان چکی ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے ہاف کیوبنیٹ کا دلکش مظاہرہ۔ ایک طیارے کی الٹی اڑان اس کی چیدہ خصوصیات میں سے ایک ہے، اور اسی دلچسپ اور حیران کن مظاہرے کے لیے پریڈ وینیو کے بائیں جانب سے ونگ کمانڈر مدثر ریاض، اور یہ دیکھیے موت اور زیست کے مابین حد فاصل پہ پرواز کرتے ہوئے ونگ کمانڈر مدثر ریاض، پاک ترک دوستی کی زندہ مثال، سولو ترک کا خوبصورت مظاہرہ، کیپٹن سردار دوان۔
Now Solo Turk will display muscle climb where its nose is 90 degrees up and still accelerating. The Sherdils. खोल आंख ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख. As the 7 aircraft are pulling up with 4 and 7 in double slot, number 8 and 9 will break inwards. खुशबू है मेरे खून में काफूर की मानंद, बिखरूंगा फिजाओं में एक नूर की मानंद. Now the 7 aircraft are adjusting for a linear bomb burst. Ladies and gentlemen, Sherdils soaring the sky separate and independently like falcons. मेरे परों के संग हैं, तारे फलक के दंग हैं, मेहरान की आबो ताब हूँ, शाहीन हूँ, उकाब हूँ, बेमिसलो लाजवाब हूँ. इस वक्त जो ये बैंड धुनें पेश कर रहा है, जतिन देदिन 1950 में इस धुन को कंपोज किया गया. ये धुन तुर्की की तारीख और कौम को खराज तहसीन पेश करती है. और ये मुख्तलिफ झंडे आप देख सकते हैं. पाकिस्तान के फनकार आर्टिस्ट यहाँ शकरपड़िया परेड में मौजूद हैं. ये 3 मुख्तलिफ किस्म के झंडे हैं, जिसमें सफ़ेद झंडा जो है ये अमन की अलामत है, सुर्ख झंडा जो है ये ऑटोमन एम्पायर की उसको जाहिर करता है, और जो सब्ज झंडा है ये इस्लाम के रंग को जाहिर करता है, जो सब्ज रंग है. बिल्कुल. तुर्की की तारीख दिफाई कामयाबियों और जंगी फतूहात के आइनादार है, और इन जंगी अदवार में टर्किश मिलिट्री बैंड का कलीदी किरदार रहा हिस्टोरिकली. तो ये बहुत तारीखी धुनें और तारीखी तुर्क जानिसारी मिलिट्री बैंड, जिसे मेहतर बैंड भी कहा जाता है, खुसूसी तौर पर 23 मार्च की खुसूसी परेड का हिस्सा है. इस दस्ते की क़यादत इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल कर रहे हैं. कैमल फार्म मौज घर में इन सहराई जहाज़ों को तरबियत दी गई है. पाकिस्तान रेंजर्स ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद में भी एक कलीदी किरदार अदा किया है, और इस वक्त भी राजनपुर के इलाके कच्चा में पाकिस्तान रेंजर्स अमन के क़याम के लिए मसरूफ़ अमल है. इस दस्ते को ये एजाज़ हासिल है कि ये दुनिया में अपनी तर्ज का वाहिद बैंड है. ऊंट पर सवार होकर, इस सहराई जहाज पर सवार होकर पाइप से धुन बजाना, ये इनकी खास इनफरादियत. इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल और सलामी के चबूतरे पर आज की तकरीब के मेहमान खसूसी पाकिस्तान रेंजर्स कैमल बैंड के अकब में आप मुख्तलिफ सकाफती फ्लोट्स जो है वो यके बाद दीगरे सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेंगे. सबसे पहले आज़ाद जम्मू कश्मीर का फ्लोट है, जिसके सामने आप रिवायती और सकाफती खेल गतका का मुजाहिरा देख रहे हैं, जो ना सिर्फ खेल है बल्कि बेहतरीन दिफाई हथियार भी है. गतका जंगों में बतौर हथियार इस्तेमाल होता था, और इस खेल में फातेह रखने वाले ही अमूमन फातेह होते थे. इस फ्लोट पर सबसे पहले आप एक मस्जिद का मॉडल देख सकते हैं.
کوٹلی میں 300 سے زائد مساجد ہیں اور اسی وجہ سے کوٹلی کو مساجد کا شہر کہا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس فلوٹ کو بیان کریں، آج ہم ان تمام بہادر کشمیری کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور 599 دن ہو چکے ہیں جب سے وہ لاک ڈاؤن میں ہیں، اور آج دنیا اس لاک ڈاؤن کا تصور کر سکتی ہے، اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتی ہے۔ فلوٹ پر بہت ہی خوبصورت منظر ہے۔ باکسر فورٹ نمایاں ہے جسے مغلوں نے تیار کیا۔ ضلع بھمبر کے علاقے سمانی میں باکسر فورٹ جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ وادی نیلم کا خوبصورت گاؤں ہے اڑنگ خیل، اور یہی وجہ ہے کہ کشمیر کو جنت نظیر کہا جاتا ہے۔ جی، کر فردوس بر روئے زمیں است، ہمی است، ہمی است، ہمی است، یہ انہی خوبصورت وادیوں کی وجہ سے کشمیر کے لیے کہا گیا۔ مظفر آباد جو دارالحکومت ہے آزاد جموں کشمیر کا، اس پہ آپ یہ پل دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی تاریخی پل ہے جسے جاپان کی حکومت نے تیار کیا ہے۔ اور نشاندہی کی گئی ہے یہاں پہ کشمیریوں کے اس حق خود ارادیت کی بھی۔ خوبصورت روایتی لباس پہنے کشمیری رقص کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ برہان وانی کی تصویر آویزہ ہے جو کہ کشمیری جدوجہد آزادی کا ایک چہرہ ہے۔ نسل در نسل سے چلنے والی اس تحریک آزادی کو نہ جبر و ظلم سے دبایا جا سکا ہے، نہ دبایا جا سکے گا۔ آزاد جموں کشمیر کے فلوٹ کے بعد اب باری ہے گلگت بلتستان کے فلوٹ کی۔ دا لینڈ آف میسمرائزنگ بیوٹی، دا لینڈ آف کیٹو، دا لینڈ آف ستپارا، دا جیول آف پاکستان، گلگت بلتستان۔ فلوٹ پر روایتی چترالی لباس پہنے روایتی لوگ رقص کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ مختلف فیسٹیولز یہاں پہ ہوتے ہیں جن میں شندور پولو فیسٹیول جو ہے پوری دنیا میں مشہور ہے، اور وہاں پر یہ ثقافت اور اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ درہ خنجراب نمایاں ہے جو گلگت کو ملاتا ہے۔ جی، اور سطح سمندر سے 15,397 فٹ بلند ہے یہ درہ۔ اب یہاں پہ سائیکلنگ بھی کی جاتی ہے جس کو آویزاں کیا گیا ہے۔ اور فلوٹ پر جو سب سے نمایاں ہے وہ فخر پاکستان ہے، محمد علی ستپارا، جنہوں نے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم بلند کیا، اور ان کے ساتھ ہم جان سنوری اور پیبلو کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کا فخر ہیں۔ گلگت بلتستان کا خوبصورت فلوٹ جس کے عقب میں اب باری ہے بلوچستان کے فلوٹ کی، اور بلوچستان کے فلوٹ پر سب سے پہلے نمایاں ہے پرنسس آف ہوپ۔ یہ بلوچستان کے ساحل مکران پر واقع قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ یہ چٹان جو کہ انسانی جسم کی مانند ایک مجسمہ دکھائی دیتی ہے، جسے پرنسس آف ہوپ کا نام اینجلینا جولی نے دیا تھا۔ بلوچی لیوا پر خوبصورت رقص کرتے ہوئے بلوچی جوان باب دوستی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چاپ اور لیوا دو مختلف قسم کے رقص ہیں۔ لیوا مکرانی علاقوں میں کیا جاتا ہے، بلوچی چاپ جو ہے بلوچستان کے ساتھ مخصوص ہے۔ مخصوص بلوچی لباس پہنے روایتی انداز میں خوشی کا مظاہرہ کرتے فنکار۔ باب دوستی یہاں پہ نمایاں ہے، اور جس میں اگر آپ دیکھیں تو گوادر جو کرکٹ سٹیڈیم ہے وہ خاص طور پر نمایاں ہے، اور جس کی آئی سی سی نے بھی تعریف کی کہ کوئی ہمسا ہے تو سامنے آئے۔ بہت ہی خوبصورت کرکٹ گراؤنڈ ہے یہ۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، پورا بلوچستان ہی اپنی طویل ترین ساحلی پٹی اور بے شمار خوبصورتیوں کی وجہ سے اہمیت کا حامل ہے۔ زیارت ریزیڈنسی کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ لکڑی سے تعمیر کی گئی تھی 1892 میں، اور اسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم یہاں مقیم رہے۔ بلوچستان کے ثقافتی فلوٹ کے بعد اب باری ہے خیبر پختونخوا کے فلوٹ کی۔ پاکستان کی ثقافت کے خوبصورت رنگ ہیں جو یکے بعد دیگرے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزر رہے ہیں، اور سب سے آگے آپ روایتی جو خٹک ڈانس ہے محسود قبیلہ بہت خوبصورت انداز میں، لیکن اب بالعموم
जहाँ भी कोई त्यौहार होता है वहाँ पे खुशी का मुजाहिरा तलवार के साथ खटक डांस के साथ किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के फ्लोट पर आप देख सकते हैं जो सबसे मशहूर तरीन मालम जबा स्की रिजॉर्ट चेयर लिफ्ट देख सकते हैं। आज फरा वहाँ अमन है, लेकिन एक वक्त यहाँ पर दहशतगर्दों ने कब्जा जमा रखा था और आज जो यहाँ अमन है, कुछ अर्सा पहले हमने वीडियोस देखी जहाँ पे लोग खुशियाँ मना रहे थे। इसमें हमारे शहीदों का लहू शामिल है। 2009 में 39 बलोच रेजिमेंट ने मालम जबा को दहशतगर्दों से खाली कराया। सिपाही उमर हयात और सिपाही ज़का शहीद, सिपाही आबद और सिपाही खिदर और बहुत सारे अनगिनत हमारे हीरोज़ हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम करने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। ये फ्लोट तहजीबों का संगम जो कि खैबर पख्तूनख्वा की एक खूबसूरत सकाफत है। गौतम बुद्ध का मुजस्समा जो हज़ारों साल पुरानी तहजीब की अक्कासी कर रहा है और कैलाश का खूबसूरत लिबास पहने लड़कियां जो एक और मुनफरिद सकाफती रंग को और उस कल्चर की को उजागर कर रही हैं। और उसके साथ साथ फ्लोट के एन वस्त में पेशावर के बाजार कला में वाक़ 85 फुट बुलंद घंटा घर है। ये 1898 में तामीर हुआ था। मस्जिद सबसे पहले इस फ्लोट के ऊपर आवेज़ा है। इस मस्जिद का नाम द खाग है और ये वादी कालाम सवात में 200 साल पुरानी मस्जिद है। एक चीज़ आपने देखी होगी कि तमाम फ्लोट्स पर जो मस्जिद है वो हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, इलाकों में बहुत ही खूबसूरत मसाजिद हैं। पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम और फ्लोट के ऊपर आप देख सकते हैं जो रबाब, जो कि एक बहुत ही मौसीकी का हिस्सा है। जी जी, ना सिर्फ पख्तून बल्कि बलोच उसमें भी रबाब जो है बड़ा बजाया जाता है और इन्जॉय किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब बारी है पंजाब के सकाफती फ्लोट की, जो अपने अंदर बहुत ही खूबसूरत रंग समोए हुए है। और सबसे पहले अगर आप फ्लोट को देखें तो पंजाब यूनिवर्सिटी का मॉडल नुमाया है। बड़े सगीर की ये अजीम दरसगाह है और इसने बड़े बड़े नामवर नाम पैदा किए। बिल्कुल 1882 को इसका क़याम अमल में आया था। और अगर हम इस फ्लोट को भी देखें तो ये भी तहजीबों का संगम पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि तालीमी दरसगाह है। और उसके साथ अगर आप देखें तो पंजाब जिसे सूफिया की सरजमीन कहा जाता है, मुल्तान में शाहरुख आलम का मकबरा। पंजाब यूनिवर्सिटी दरअसल मोहब्बत, रवादारी और तहकीक के मैदान में अक्कासी है पाकिस्तान की तालीम और तरबियत में जो हमारी काविशें हैं। सूफिया और औलिया की सरजमीन, शाहरुख आलम। और जब हम इस पे देखते हैं तो हमें साईं ज़हूर का नाम जो है वो जहन में आता है। साईं ज़हूर का ताल्लुक ज़िला ओकाड़ा पंजाब से है और इनको उस वक्त 2006 में शोहरत नसीब हुई जब BBC ने इन्हें बेस्ट वॉइस ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा। शाह अब्दुल लतीफ़ हो या बुल्ले शाह, साईं ज़हूर की आवाज़ सूफियाना अंदाज में इन गीतों में रंग भर देती है। यकीनी तौर पे पाकिस्तान का दरगाही कल्चर की बात हो रही है और वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। शाहरुख आलम के जब हम बात करें, मकबरा ज़ायरीन के लिए रूहानी कशिश का बाइस तो रखता ही है। 1320 में तामीर किया गया ये मकबरा जो है ये फ़न तामीर का भी नमूना है। और उसके साथ साथ हम देख सकते हैं करतारपुर राहदारी। करतारपुर राहदारी पाकिस्तान के लोगों की अजीम मेहमान नवाजी, बर्दाश्त, रवादारी और मजहबी आज़ादी की अलामत है। गुरुद्वारा पंजा साहिब, गुरुद्वारा नानक साहिब और करतारपुर दरबार सिखों के मुकद्दस तरीन मकामात पाकिस्तान में हैं। और ये इस बात की गवाही है कि हमारे दिल और जो दर है वो अपने सिख भाइयों के लिए खुले। बिल्कुल, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की जो बात की जाती है उसका बेहतरीन नमूना पंजाब की सकाफत में, बल्कि पाकिस्तान के हर सूबे की सकाफत में हमें नुमाया दिखाई देता है। लाहौर का शाही किला भी जिसका आलमगीरी दरवाज़ा दिखाया गया है, ये शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने तामीर करवाया था। और पंजाब हो और जुगनी ना हो, गिद्दा ना हो, भांगड़ा ना हो, ये किस तरह मुमकिन है? फसलों की कटाई हो, शादी ब्याह हो, खुशी का कोई मौका हो। बशीर लोहार को देख सकते हैं आप अपना मखसूस चिमटा बजाते हुए। 40 साल से ज़ायद इनको अरसा हो चुका है। ये आलम लोहार के शागिर्द हैं। जिंदा दिली, मोहब्बत, बहादुरी, मेहमान नवाजी पंजाब के वो रंग हैं
جو ہر دیکھنے والے کو گرویدہ بنا لیتے ہیں. پنجاب کے شہر لاہور کی تعریف اب عالمی جریدے بھی ایک بیسٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز کے طور پہ کر رہے ہیں اور اپنی خوراک، ثقافت اور مہمان نوازی کی وجہ سے لاہور کا شمار دنیا کے بیسٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز میں کیا جا رہا ہے. سونا اگلتے کھیتوں کی سرزمین، دریاؤں کی سرزمین پنجاب کا ثقافتی فلوٹ، اور جس کے عقب میں اب دیگر فلوٹس آہستہ آہستہ آئیں گے. بہت ہی خوبصورت ہماری ثقافت کے یہ منظر ہیں، اور پاکستان کے جو ہر صوبے کے جو رنگ ہیں وہ اس وقت نمایاں ہیں اس شکرپڑیاں پریڈ گراؤنڈ میں. اور شکرپڑیاں پریڈ گراؤنڈ خود جو ہے اس وقت رنگوں سے سجا ہوا ہے، پاکستان کی ثقافت کی عکاسی کرتا ہوا. اور اب جس فلوٹ کی باری ہے اس کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے. ہزاروں سال پرانی سویلائزیشن سندھ کی بھی، اور جیسے آپ بات کر رہے تھے ابھی کرنل شفیق، بلوچستان کی بات کریں 7,000 سالہ پرانی تاریخ ہے ہماری. پنجاب کی بات کریں ہڑپا کی صورت میں ہمیں، اور گندھارا سویلائزیشن کی صورت میں 5,000 سال پرانے تاریخ. اور سندھ جس کا خوبصورت فلوٹ جو ہے وہ اس وقت آپ سب کا مرکز نگاہ ہے. موئنجو دڑو یہ بھی 5,000 سے سالہ پرانی قدیم وادی سندھ کی سب سے پرانی جو بستی ہے موئنجو دڑو جسے کہتے ہیں. اسے یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثہ سائٹ بھی قرار دیا گیا، اور اس کا عکس آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے. اور اس کے ساتھ ہی حضرت لال شہباز قلندر کا مزار ہے. بے شک حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ ان کا اصل نام تھا، اور جامشورو 7 شریف میں واقع حضرت لال شہباز قلندر کا عرس ہر سال 18 شعبان کو 3 دن بڑی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے. لال میری پت رکھیو یہ وہ مشہور صوفی دھمال ہے، گیت ہے جو بڑے لگن کے ساتھ گایا جاتا ہے. پر یہ صوفیہ کی اولیاء کی سرزمین ہے، اور اس پر اللہ کا ایک خاص کرم ہے. اور یہ سب جو ہے یہ محبت امن ہے، اور امن کا پیغام ہے پاکستان. یہ دراصل یہ سارے وہ رنگ ہیں، اور یہ میرے وطن کے تمام رنگ جو ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں. کوئی شک نہیں ہے. چونرو آپ دیکھ رہے ہیں، تھر کی ثقافت، مور بڑی کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں. لینسن ڈاؤن برج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 19ویں صدی کا پل ہے جو صوبہ سندھ کے شہر سکھر اور روہڑی کو آپس میں ملاتا ہے. دریائے سندھ پہ بنایا گیا پل 1879 میں مکمل ہوا تھا، تو اس وقت یہ دنیا کا سب سے طویل ترین گریڈ پل تھا. اور اجرک کے خوبصورت رنگ جو پہناوا بھی ہے، جو پہچان بھی ہے، جو سندھ کی شان بھی ہے. مجھو مہران مجھی جان وادی مہران، سندھ کے ثقافتی فلوٹ کے عقب میں اب جو دستہ سلامی کے چبوترے کی جانب بڑھ رہا ہے، پاکستان کا سبز پرچم اٹھائے، دا اسپرنگ آف آر ہارٹس بوائے اسکاؤٹ کا دستہ ہے. صدر پاکستان اس وقت چیف اسکاؤٹ پاکستان ہے. قائد اعظم نے 1947 میں چیف اسکاؤٹ پاکستان کا حلف اٹھایا تھا. یہ ہمارے روشن مستقبل کی نوید ہیں، اور ان کی آنکھوں میں جو چمک ہے اور جس طریقے سے جو ان کی اٹھان ہے وہ قائد اعظم کے رہنما اصول ایمان، اتحاد اور یقین کی تصویر لیے ہوئے ہیں. پاکستان کے 64% جوانوں کی نمائندگی بوائے اسکاؤٹ کا یہ دستہ، اور بوائے اسکاؤٹ کے اس کا آغاز جو ہے وہ 1908 میں کیا گیا. صدر پاکستان چیف اسکاؤٹ پاکستان ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں اپنے اسکاؤٹ کی خوبصورت مارچ کو، جس کے عقب میں اب باری ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے فلوٹ کی. علامہ اقبال نے کہا تھا جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ. سو تھنک فیوچر کے عنوان کے تحت مستقبل کی سوچ، ضرورتیں اور اقدامات. اس فلوٹ پر مختلف آپ مصنوعات دیکھ سکتے ہیں. ہوا اور شمسی توانائی کے قابل تجدید ذرائع توانائی استعمال کرنے والے ایک گھر دکھایا گیا ہے جو بالکل انڈیپینڈنٹ ہے. جدید ٹیکنالوجی جس میں ڈرونز ہیں مختلف قسم کے، اور زراعت میں ڈرون کا استعمال کی طرف بھی پیش رفت ہو رہی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مرکز نگاہ ہے، کہ مستقبل کی تمام انڈسٹری کا دار و مزار آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر ہوگا. کووڈ کے دوران ہمارے سائنسدانوں نے اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے جیسے فوری طور پہ مخصوص لباس، آلات اور مصنوعی سانس فراہم کرنے والے وینٹیلیٹرز مقامی طور پہ تیار کیے، جو اس میں اب ہم خود کفیل ہیں اور برآمد کرنے کی صلاحیت کے حامل بھی ہیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے فلوٹ کے عقب میں بوائے اسکاؤٹ کا دستہ،
میرے کارواں ہم تھے، روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے، اصل داستان تم ہو۔ نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو ہمیشہ سر بلند رکھنا۔ خواتین و حضرات، اب جو فلوٹ اسلامی کے چبوترے کی جانب بڑھ رہا ہے اس کا تعلق کووڈ-19 واریر سے ہے، جو کرونا وبا کے خلاف ہمارے ہیروز ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ چاہے پریڈ گراؤنڈ میں موجود ہیں یا گھروں میں، دفاتر میں یا کہیں بھی، کھڑے ہو کر ان ہیروز کو خراج تحسین پیش کریں جنہوں نے اس وقت مسیحائی کی جب دور دور تک علاج کی راہ دکھائی نہ دیتی تھی۔ انہوں نے اس وقت حفاظت کی جب موت کے سائے منڈلا رہے تھے۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے معزز مہمانان گرامی بھی کھڑے ہو کر ان کو خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں۔ وقت گزر جائے گا، آفت ٹل جائے گی، لیکن جرت و بہادری کی جو داستان تم لکھ رہے ہو یہ قوم اسے کبھی نہیں بھولے گی۔ انسانوں سے تو سب لڑتے ہیں، موت سے تم نے جنگ لڑی ہے۔ ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، نرسز اور تمام ہیلتھ کیئر ورکرز کو قوم کا سلام۔ تم مسیحا ہو اس قوم کے، ہمیں تم سے پیار ہے۔ کرونا کے خلاف کامیاب حکمت عملی سے دنیا نے اسے سراہا اور اس کا تمام تر سہرا جناب اسد عمر اور ان کی پوری ٹیم کو جاتا ہے، جنہوں نے امیدوں کے چراغ جلائے رکھے اور فرنٹ سے اس پوری کاوش کو لیڈ کیا۔ یہ ڈھول پارٹی 100 افراد پر مشتمل ہے جس کی قیادت ماسٹر اکرم دین اور ندیم کر رہے ہیں۔ اور انکلوسیو پاکستان کی نمائندگی بھی ہے اس ڈھول پارٹی میں۔ حوریہ عظمت، فرسٹ صوفی فیمیل ڈھولر، شگفتہ اور ہرا سائیں، تینوں خواتین ڈھول بجانے والی، ڈھولچی جنہیں ہم کہتے ہیں۔ اور اس طرح سے وی آر ٹرولی پراؤڈ کہ پاکستان کی خواتین ہر شعبہ زندگی میں، ہر میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں۔ جی، قائد اعظم نے بھی یہی کہا تھا کہ کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس میں خواتین شامل نہ ہوں۔ تو آج اس کا عکس بھی آپ نے دیکھا مختلف کانٹینجنٹس میں، اور اب ڈھول پارٹی میں بھی آپ ہماری خواتین شامل ہیں۔ سندھ کا جھومر جو ہے ندیم، خوبصورت انداز ہے یہ پاکستان کے مختلف صوبوں کی، عقب میں حوریہ عظمت، لیوا ڈانس کے سٹیپس کیے جا رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد ایس ایس جی کے اسکائی ڈائیورز فری فال کا مظاہرہ پیش کریں گے۔ آج کے اس فری فال مظاہرے میں پاکستان آرمی کی شہباز ٹیم، پاکستان نیوی کی سیگل ٹیم اور پاکستان ایئر فورس کی شاہپر ٹیم شامل ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فری فالرز یکے بعد دیگرے، بہت ہی خوبصورت فری فال کا مظاہرہ، یہ بہت ہی دلچسپ نظر آتا ہے لیکن یہ اتنا ہی خطرناک ہے۔ اس فضائی مظاہرے میں پاکستان آرمی شہباز ٹیم، پاکستان نیوی کی سیگل ٹیم اور پاکستان ایئر فورس کی شاہپر ٹیم کے ممبران شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بحرین، فلسطین، عراق، ترکی اور سری لنکا کے فری فالرز بھی آج کے اس مظاہرے میں شامل ہیں۔ 10,000 فٹ کی بلندی سے یہ جانباز فری فال کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور آپ نے انہیں فری فال کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ مظاہرہ مشکل بھی ہے اور خطرناک بھی۔ اس میں نہ صرف حوصلے اور لگن بلکہ بہترین ذہنی اور جسمانی ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ اس بلندی پہ پیراشوٹ کھلنے کے بعد ایک جمپر 10 کلومیٹر آگے کی طرف سفر کرتا ہے۔ آسمان سے زمین کی طرف آتی ہوئی دھوئیں کی مختلف رنگ کی یہ لکیریں دراصل جمپرز ہیں جو باہم ایک فارمیشن بناتے ہوئے باڈی ریلیٹیو ورک کا مظاہرہ کر رہے تھے، جس میں شامل ہیں جنرل آفیسر کمانڈنگ ایس ایس جی میجر ممتاز حسین، تمغہ بصالت بریگیڈیئر آصف راجہ، ستارہ بصالت لیفٹیننٹ کرنل محمد عمران، حوالدار سیف اللہ بھٹی، اور فضا میں قوس قزح کے رنگ بکھیرتے ہوئے جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو یہی پیراشوٹ کیموفلاج ہو جاتی ہیں۔
स्काई डाइवर्स मशीन गन से लैस होते हैं और अंधेरों का सीना चीरते हुए दुश्मन की जमीन पर दुश्मन को कारी जर्ब लगाने की भरपूर अहलियत रखते हैं, जिसका मुजाहिरा आज इस फ्री फॉल के मुजाहिरे में आप देख सकेंगे। पाकिस्तान आर्मी की रवायात के ऐन मुताबिक पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स हमेशा अपने जवानों के साथ होते हैं, उनको लीड करते हैं, और आज इसका मुजाहिरा आप देखेंगे। जनरल ऑफिसर कमांडिंग SSG मेजर जनरल मुमताज़ हुसैन तमगाए बसालत जो आज के इस फ्री फॉल मुजाहिरे की क़यादत कर रहे हैं, और इस वक्त आप देख सकते हैं SSG का झंडा लहराते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद इमरान कमांडेंट पैरा ट्रेनिंग स्कूल, फिजाओं को मुसख्खर करने वाले, फिजाओं का सीना चीरते हुए SSG का झंडा लहराते हुए पाकिस्तान आर्मी शहबाज टीम के मेंबर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद इमरान कमांडेंट पैरा ट्रेनिंग स्कूल, और खूबसूरत लैंडिंग। हवा में जंपर 15 से 25 फुट फी सेकंड की रफ्तार से नीचे और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा हो तो पैराशूट कंट्रोल करना कितना मुश्किल है, और उसके लिए ये जाबाज कितनी पेशावराना महारत रखते हैं, आप उसका अमली नमूना इस फ्री फॉल के मुजाहिरे की सूरत में देख रहे हैं। स्याह वर्दियों में मलबूस पाकिस्तान आर्मी शहबाज टीम, सफेद वर्दियों में मलबूस पाकिस्तान नेवी की सी ईगल टीम, और नीली वर्दियों में मलबूस पाकिस्तान एयरफोर्स शापर टीम के मेंबरान यके बाद दीगरे पेशावराना महारत का खूबसूरत अंदाज। पाकिस्तान आर्मी शहबाज टीम के मेंबर और सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने पाकिस्तान एयरफोर्स का झंडा लहराते हुए स्क्वाड्रन लीडर राना तसव्वुर अली, पाकिस्तान एयरफोर्स शापर टीम के मेंबर, और सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने खूबसूरत लैंडिंग का अंदाज, जिनके अकब में सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने कमांडर मोहम्मद इब्रार यूनुस पाकिस्तान नेवी का झंडा लहराते हुए कमांडर मोहम्मद इब्रार यूनुस बिल्कुल सलामी के चबूतरे के सामने, और ये पाकिस्तान आर्मी शहबाज टीम के मेंबर सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने खूबसूरत श्रीलंका का झंडा लहराते हुए मेजर अधिकारी, जिनके अकब में कर्नल एसआर नजम और मेजर अधिकारी जिनका ताल्लुक श्रीलंका से है, आज के इस फ्री फॉल मुजाहिरे में शामिल है। ये संगी हिसारों की ऊंची फसीलें, ये दरिया, ये सागर, ये सहरा, ये झीलें, यही हैं नशेमन, यही हैं आशियाने, उकाबों के मस्कन हमारे ठिकाने, मसाइब के तूफा हवादस की मौजें, बलाओं के रेले बगोलों की फौजें, हमें जिंदा रखने के हैं सब बहाने, यही एक हकीकत है बाकी फसाने, हमारे मुकाबिल हो है किसकी हस्ती, हमारे लिए हर बुलंदी है पस्ती, हमें क्या चले आप माजी सुनाने, सितारों से आगे हमारे जमाने, निडर नेक दिल सफ शिकन बेरिया है, हिमालय तो क्या आसमां ज़ेर पा हैं, दिलों में भरे ला इला के खजाने, निगाहों में बिजली लबों पर तराने, बहुत कम सुखन और गुमनाम हैं हम, जो सच पूछते हो तो इब्हाम हैं हम। ख़वातीनो हज़रात, आज की तकरीब के फ्री फॉलोअर्स और आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी, उनके साथ मौजूद हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, निशान इम्तियाज मिलिट्री, सदर पाकिस्तान प्राइड ऑफ पाकिस्तान के इनक्लोजर में तशरीफ लाए हैं। और जिस तरीके से फराह ने सुबह बात की कि आज यहाँ पर हर उम्र और तबका फ़िक्र के लोग मौजूद हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है वो पूरी दुनिया में रोशन किया है, और ये अपनी मिसाल आप हैं सदर पाकिस्तान का। इनसे मिलना यकीनी तौर पर इनको एक ज़बरदस्त खैराज तहसीन है, और इन लोगों में शामिल हैं इमैनुअल गुड्डू, जिनका ताल्लुक मीरपुर ख़ास सूबा सिंध से है, और ये एक फ़ोटोग्राफ़र हैं और अपनी तस्वीर से सिंध की सकाफ़त और ख़ूबसूरती को उजागर कर रहे हैं। यहाँ मौजूद हैं परयूष चौधरी,
پاکستان کی ون آف دا لیڈنگ فیوچر ریسرچر ہیں. زارا نعیم یہاں موجود ہیں جنہوں نے ACC کے امتحانات میں 179 ممالک میں سے سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے اور ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا. محمد یوسف حسین آبادی ایک تاریخ دان ہیں. ان کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے اور بلتی زبان میں انہوں نے قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا. یہاں پر موجود ہیں حاجرہ خان, پاکستان ویمن فٹ بال ٹیم کی کپتان ہیں. زینت عرفان موجود ہے یہاں پہ, جنہوں نے خاتون ہونے کے باوجود پورے پاکستان کا سفر موٹر سائیکل کے ذریعے طے کر کے پاکستان کا پرامن چہرہ جو ہے وہ دنیا کو دکھایا ہے. یہاں موجود ہیں ڈاکٹر ارج خورشید خان. کووڈ کے دوران انہوں نے گھر گھر جا کر طلبہ کو تعلیم دی. ایما عالم یہاں پہ موجود ہے, ورلڈ میموری چیمپئن شپ جنہوں نے جیتی اور 300 سے زائد اس میں پارٹیسپنٹس تھے. یہاں پر ڈاکٹر رخسانہ خان موجود ہیں جو کہ ایک ماہر آثار قدیمہ اور ماہر تعلیم ہیں. یہ میرے وطن کے مختلف رنگ ہیں جو یہاں پر موجود ہیں. یہاں پہ ماجدہ فہمی صاحبہ جن کا تعلق ہنزا سے ہے وہ موجود ہیں. خواتین و حضرات, ISPR کا تیار کردہ فلوٹ جس پر علی حمزہ عصر حاضر کے مقبول موسیقار اور گلوکار ایک نئے انداز سے خراج تحسین پیش کریں گے. ہمارے تاریخی ملی نغمات ہیں جنہیں سنتے ہی پاکستانیوں کا دل جذبہ حب الوطنی سے بھر جاتا ہے. نیرہ نور کی خوبصورت آواز ہو یا شوکت علی صاحب کا للکار جاگ رہا ہے پاکستان, نصرت فتح علی خان کی پکار ہو میرا ایمان پاکستان, یا علن فقیر اور شہکی کا خوبصورت انداز ہو اتنے بڑے جیون ساگر میں مجھ کو پاکستان دیا او اللہ. ان سب کا ایک خوبصورت کمبینیشن آپ کے سامنے پیش کریں گے ہمارے بہت ٹیلنٹڈ ینگ آرٹسٹ. پر اس فلوٹ کی جو خاص بات ہے وہ پہلی مرتبہ آرمی براس بینڈ اور اس کے ساتھ جدید جو میوزک ہے اس کا امتزاج آپ کو نظر آئے گا, اور بہت ہی لازوال جو نغمے ہیں, وطن کی مٹی گواہ رہنا, میرا پیغام ہے پاکستان, اور اتنے بڑے جیون ساگر میں یہ وہ تاریخی نغمے جنہیں سنتے ہی پاکستانیوں کے دل جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو جاتے ہیں. اور ان نغموں کو عصر حاضر کے مقبول موسیقار گلوکار علی حمزہ نے ایک نئے انداز سے خراج تحسین پیش کیا ہے. کا پیغام پاکستان, محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان. بہت ہی خوبصورت ملی نغموں کا مظاہرہ. یہ امن کا پیغام ہے, محبت کا پیغام ہے, رواداری کا پیغام ہے, مساوات کا پیغام ہے. اور یہ پہلی مرتبہ یوم پاکستان پریڈ میں یہ امتزاج تھا براس بینڈ اور جدید میوزک کا. خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش ماؤ سال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. اسی دعا کے ساتھ فرا آج کی یہ خوبصورت پریڈ اپنے اختتام کو پہنچی. آج کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم متحد ہے اور انشاءاللہ اسی اتحاد, ایمان اور یقین کے ساتھ ہم ہر قسم کا چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. ایک قوم ایک منزل. افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.